آج ہم تلنگانہ کے اسکولوں میں ایک کافی بڑی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں۔ جی محکمہ تعلیم نے سماگرا شکشا کے ذریعے ایک نیا ہاؤس سسٹم اور اسٹوڈنٹ کونسل متعارف کروانے کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف سرکاری اسکولوں میں نہیں بلکہ KGBV، ماڈل اسکول، URS مطلب تقریباً سبھی میں نافذ ہوگا۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ بھی ہے اور اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کا ایک نوٹ بھی۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف اسکول میں ڈسپلن لانے کی بات نہیں ہے، اصل میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا، جی، بنیادی مقصد تو طلباء میں لیڈرشپ، ذمہ داری کا احساس، ٹیم ورک، ان صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمہ جہان ترقی۔ اور اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے۔ 5 ستمبر کو وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا تھا۔ اچھا، تو یہ ہاؤس سسٹم یہ کیسا ہوگا؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اسکولوں کو چند گروپس یا ہاؤسز میں بانٹا جائے گا۔ جی بالکل، جو اپر پرائمری، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے ان سب میں 4 ہاؤس بنائے جائیں گے۔ 4 ہاؤس؟ جی، نام بھی طے ہیں۔ عبدالکلام ہاؤس رنگ ہوگا سرخ، شکنتلا دیوی ہاؤس سبز رنگ، اچھا، CV رمن ہاؤس نیلا اور سروجنی نائیڈو ہاؤس پیلا۔ واہ، نام تو کافی متاثر کن ہے۔ سائنس، ریاضی، ادب، قیادت۔ جی، یہی مقصد ہے کہ یہ نام جامع تعلیم کے ویژن کی عکاسی کریں اور ہر کلاس کے بچوں کو ان 4 ہاؤسز میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر ہاؤس میں لڑکے، لڑکیاں اور مختلف پس منظر کے طلباء، ان کی تعداد متوازن رکھی جائے گی، مطلب شمولیت، انکلوژن پر زور ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر ہاؤس کے لیے ایک ٹیچر بطور مینٹور بھی ہوں گے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ہاؤسز کی بات۔ اب اس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کونسل بھی بن رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کونسل آپ سمجھیں اس پورے نظام کا مرکز ہوگی۔ اس میں کون کون شامل ہوگا؟ کل 25 ارکان ہوں گے، ایک ہیڈ بوائے، ایک ہیڈ گرل۔ ٹھیک ہے۔ 4 ہاؤسز کے کیپٹن جو سب سے اونچی کلاس سے ہوں گے اور وائس کیپٹن جو دوسری سب سے اونچی کلاس سے۔ پھر اسپورٹس کیپٹن اور وائس کیپٹن، اس کے علاوہ 6 کلبز کے سیکرٹریز۔ 6 کلبز؟ وہ کون سے؟ جی، ان پر ہم آتے ہیں۔ اور آخر میں 6 سے 12ویں جماعت تک ہر سیکشن کا کلاس مانیٹر بھی اس کونسل کا حصہ ہوگا۔ یعنی طلباء کی ایک مکمل نمائندہ باڈی۔ مگر ان کا انتخاب کیا یہ الیکشن جیسا کچھ ہوگا یا؟ نہیں، الیکشن نہیں ہے۔ انتخاب اسکول کے ہیڈ اور ٹیچرز مل کر کریں گے۔ اچھا، اور یہ صرف مقبولیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ معیار بنائے گئے ہیں۔ جیسے طالب علم کی حاضری کیسی ہے، اسکول کی سرگرمیوں میں کتنا حصہ لیتا ہے، جیسے شجرکاری وغیرہ میں، ٹھیک، رضاکارانہ طور پر کام کرتا ہے یا نہیں، اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، نظم و ضبط کیسا ہے، ایمانداری، ذمہ داری کا احساس، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ تو بہت مثبت قدم لگتا ہے۔ مطلب اہلیت پر زیادہ زور ہے۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ قیادت حقیقی اہلیت اور ذمہ داری کے احساس پر مبنی ہو۔ صحیح۔ تو اب ان منتخب طلباء کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ان کی ذمہ داریاں کافی وسیع ہیں، روزمرہ کے کام بھی ہیں اور خاص مواقع کے لیے بھی۔ مثلاً؟ جیسے روزانہ صبح کی اسمبلی کا انعقاد، مڈ ڈے میل کے دوران نگرانی، اسکول میں صفائی ستھرائی، نظم و ضبط برقرار رکھنا۔ یہ ذمہ داریاں ہر مہینے باری باری مختلف ہاؤسز کو دی جائیں گی۔ اچھا، روٹیشن سسٹم ہوگا۔ جی، اور ہیڈ بوائے اور ہیڈ گرل جو ہے وہ ان ہاؤس کیپٹنز کے کام کی نگرانی کریں گے۔ اور خود ہاؤس کیپٹنز اور وائس کیپٹنز، ان کا کیا رول ہوگا؟ وہ اپنے اپنے ہاؤس کی قیادت کریں گے، اسکول کے جو فنکشنز ہوتے ہیں یا کوئی مہم چلائی جاتی ہے اس میں آگے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاؤسز کے درمیان مقابلے منعقد کروائیں گے، طلباء اور اساتذہ کے درمیان رابطے کا کردار ادا کریں گے۔ یعنی ایک پل کی طرح۔ بالکل۔ اور سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھنا، طلباء کے اگر کوئی مسائل ہیں، شکایات ہیں، ان کو حل کرنے میں مدد کرنا۔ خاص طور پر کچھ کلبز ہیں جیسے گرل چائلڈ امپاورمنٹ کلب ہے یا پہری کلب۔ پہری کلب یہ کیا ہے؟ جی، یہ شاید طلباء کی حفاظت یا فلاح و بہبود سے متعلق نگرانی کا کوئی نظام ہو۔ تفصیلات مزید واضح ہوں گی۔ اچھا، آپ نے کلبز کا ذکر کیا تھا، شروع میں بھی کہا کہ 6 کلب سیکرٹریز ہوں گے۔ یہ کون سے کلبز ہیں اور ان کا ہاؤس سسٹم سے کیا تعلق ہے؟ جی، 6 اہم کلبز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایکو کلب ماحولیات کے لیے، گرل چائلڈ امپاورمنٹ اینڈ ایڈولیسنٹ سیفٹی کلب، جی، پرہری کلب، ڈیجیٹل لرننگ یا سٹیم کلب یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ،
آرٹس ریاضی، پھر لائبریری یا آرکیٹیکچرل کلب، اور آخر میں اسپورٹس ہیلتھ ہائیجین کلب۔ کافی متنوع ہیں۔ جی، اور تمام ہاؤسز ان کلبز کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہاؤس سسٹم صرف انتظامی نہیں رہے گا، بلکہ سیکھنے اور مختلف صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک پلیٹ فارم بنے گا۔ یعنی یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے، ہاؤسز، کاؤنسل، کلبز۔ بالکل، یہی اس کا مقصد ہے، جامع ترقی۔ اسے نافذ کرنے کا کیا منصوبہ ہے؟ مطلب کیا کوئی ٹائم لائن وغیرہ دی گئی ہے؟ ہاں، دی گئی ہے، اور کافی تیزی سے کام کرنے کا ارادہ ہے۔ جیسے کاؤنسل کا انتخاب 10 سپٹمبر تک مکمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اوہ، یعنی ابھی؟ جی، اور جو ضروری سامان ہے جیسے بیجز وغیرہ وہ 12 سپٹمبر تک خریدنے ہیں۔ پھر 15 سپٹمبر کو حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ حلف برداری؟ جی، جس میں والدین اور گاؤں کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا تاکہ کمیونٹی کی شمولیت ہو۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس کے بعد ماہانہ میٹنگز ہوں گی، سال بھر سرگرمیاں چلیں گی، اور سال کے آخر میں یعنی 15 فروری سے پہلے بہترین کارکردگی دکھانے والے ہاؤسز کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ ایوارڈز کس بنیاد پر؟ وہی معیار ہوں گے، حاضری، پڑھائی میں کارکردگی، رویہ، سرگرمیوں میں شرکت وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اور اس سب کے لیے وسائل، فنڈنگ کا کیا انتظام ہے؟ اس کے لیے بجٹ میں کچھ رقم مختص کی گئی ہے، جیسے کاؤنسل ممبران کے لیے بیجز، 25 بیجز 50 روپے فی کس کے حساب سے، اور ہیڈ بوائے اور گرل کے لیے جوتوں کے 2 جوڑوں کا بھی ذکر ہے، 500 روپے فی جوڑا۔ اچھا۔ باقی چیزیں جیسے جھنڈے، پولز، نوٹس بورڈز وغیرہ کے لیے فنڈز جو اسکولوں کو پہلے سے ملنے والی گرانٹس ہیں، جیسے اسپورٹس گرانٹس، سماگرا شکشا گرانٹس اور پی ایم شری اسکیم کے تحت ملنے والی گرانٹس، ان سے استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی موجودہ وسائل کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی، زیادہ تر۔ اور آخر میں یہ نظام کن کن اسکولوں پر لاگو ہوگا؟ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دائرہ کار کافی وسیع ہے۔ جی ہاں، یہ ہدایات تمام سرکاری اسکولوں، مقامی اداروں کے تحت چلنے والے اسکولوں، کے جی بی وی، کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیاز، ماڈل اسکولوں اور یو آر ایس اربن ریزیڈینشل اسکولز سب پر لاگو ہوتی ہیں۔ اور اردو میڈیم اسکولوں کا کیا؟ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کا نوٹ بھی تھا ہمارے پاس۔ بالکل، ان کے نوٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام اردو میڈیم مدارس، چاہے وہ تحتانیہ پرائمری ہوں، وسطانیہ مڈل یا فوکانیہ ہائی اسکول، ان سب پر بھی یہ نظام اسی طرح لاگو ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ تلنگانہ کے تقریباً ہر قسم کے سرکاری یا امداد یافتہ اسکول میں یہ نیا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ جی، کوشش یہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے اسکولوں میں طلبہ کی کردار سازی اور عملی تربیت کے لیے ایک نیا منظم نظام لایا جا رہا ہے، جس میں شرکت، ذمہ داری اور ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ صحت مند مقابلے پر بھی زور ہے، اور یہ بہت وسیع پیمانے پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ جی، یہاں ایک بات شاید سوچنے کی ہے جو اس پورے نظام کا ایک ممکنہ طویل مدتی اثر ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ یہ نظام طلباء میں صرف اسکول کی سطح پر لیڈرشپ نہیں، بلکہ مستقبل میں ایک ذمہ دار شہری بننے کا احساس کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ خود اسکول کے روزمرہ کے کاموں میں، فیصلوں میں، سرگرمیوں میں شامل ہوں گے، تو کیا یہ انہیں بڑے ہو کر اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں زیادہ فعال اور ذمہ دار کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرے گا؟ یہ دیکھنا میرے خیال میں بہت دلچسپ ہوگا۔ بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔